دوستو میں ہوں ودود مشتاق دھاریوال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو آج سے 3-4 روز قبل برطانیہ نے سعودی عرب پر پابندی لگا دی اور اس سے اگلے ہی روز خفیہ طور پر ان سے معافی بھی مانگ لی۔ میں اس کے بارے میں تفصیلات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ میرا یہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کا آئیکن بھی یہ دبا دیں تاکہ آپ تک میری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دوستو آج سے 3-4 روز پہلے کی بات ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بیان دیا اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی جو برطانوی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی اور جو سر عام انہوں نے اعلان کیا، جس کا ڈکلیئر کیا جس کو کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے دنیا کی 49 شخصیات یعنی 49 شخصیات اور اس میں 2 فرمیں بھی شامل ہیں، ان پر پابندی عائد کی اور اس پابندی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 20 لوگ جو ہیں ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے، جس میں شاہی خاندان اور ان کی سرکاری شخصیات بھی شامل ہے اور انٹیلیجنس افسران بھی شامل ہے، جبکہ 25 ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق روس کے ساتھ ہے اور وہ روسی شہری ہیں۔ ان پر بھی یہی الزام ہے کہ وہ ٹارچر اور ان کا ایک وکیل ہے اس کے قتل میں وہ لوگ ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2 شمالی کوریا کے 2 کمپنیاں ہیں ان پر بھی ٹارچر اور فورس لیبر کی ان پر الزام عائد کیا گیا اور ان پر بھی پابندی عائد کی گئی، جبکہ میامیر کے 2 جرنیل جو ہیں ان پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ بھی روہنگین مسلمان اور اقلیت جو وہاں پہ نسلی اقلیت تھی ان کے خلاف وہ جینوسائیڈ میں ملوث پائے گئے ہیں، اس لیے ان کے خلاف بھی یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اور ان پابندیوں کے عائد کرنے کے بعد ان پر برطانیہ کی سفری پابندیاں بھی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں کہ وہ برطانیہ کا سفر نہیں کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ برطانیہ کے کسی بھی معاشی پالیسی یا کسی منفعت بخش کاروبار سے منسلک نہیں ہو سکیں گے اور برطانیہ کی کہیں پہ بھی اپنے آپ کو بینیفٹ نہیں اٹھا سکیں گے اور نہ ہی وہ برطانیہ میں آ سکیں گے، نہ ہی یہاں پہ رہ سکیں گے۔ جو برطانیہ کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئی اس میں سعودی عرب چونکہ شامل تھا۔ میں سب سے پہلے آپ کو سعودی عرب کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جو ان پر الزام عائد کیا گیا جن کی بنیاد پر یہ پابندیاں عائد کی گئی تھی، اس میں یمن میں جو سعودی عرب کا ایک جنگ کے دوران کردار رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سعودی عرب کو انہوں نے پایا گیا اور ان کی افواج کو پایا گیا، اور یہ ایک الزام تھا۔ اور دوسرا الزام تھا جمال خشوگی جو کہ ترکی میں استنبول کے سعودی عرب کے سفارت خانے کے اندر جن کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کے قتل کی تحقیقات پر یہ ثابت ہوا تھا کہ اس میں سعودی افسران اور سعودی اہلکار اور کچھ شاہی لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، اس لیے ان پر یہ پابندیاں عائد کی گئی تھی۔ اور یہ تحقیقات کا جب اعلان کیا گیا تو اس کے بعد برطانیہ اور امریکہ سمیت مختلف ممالک نے اس پر تنقید کی تھی اور انہیں سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ برطانوی وزیر خارجہ نے یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دے کر انہوں نے مختلف 4 ملکوں کے 49 لوگوں پر پابندی عائد کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ برطانیہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہ پابندیاں عائد کر رہا ہے اس تنہا، یعنی کہ ان کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ وہ یورپی یونین کا اب چونکہ حصہ نہیں ہے اس لیے وہ تنہا یہ پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب یورپی یونین کا برطانیہ حصہ تھا تو یہ برطانیہ یورپی یونین کے صلاح مشورے کے بغیر یہ اقدامات نہیں کیے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں پر پابندیاں لگائی گئیں ان میں میامیر کے 2 جرنیل تھے جو روہنگین مسلمانوں اور روہنگین اقلیتوں کے خلاف نسل کشی اور اس طرح کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مظالم کے حوالے سے بھی ان پر جو ہے وہ چارجز ثابت کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے میامیر کے فوج کے 2 جرنیل اعلیٰ جرنیل ہیں ان پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ رشیا کے جو 25 لوگ ہیں ان پر یہ پابندیاں عائد کی گئی تھی کہ انہوں نے رشیا کا ایک قانون دان تھا جو جس کو غیر انسانی طریقے سے اس کو قتل کیا گیا تھا، اور یہ ان کے جو برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب ہے اس نے یہ بڑا کھل کر کہا تھا کہ جن لوگوں پر ہاتھ جو ہیں وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں انہیں کسی بھی صورت میں اور کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ اقدام کیا۔ لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے ویری نیکسٹ یعنی اگلے ہی روز جو برطانوی وزیر دفاع ہیں بن ویلس، انہوں نے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع جن کا نام خالد جو سعودی شہزادہ ہے خالد بن عبدالعزیز، ان کو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے برطانیہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی اور انہیں بتایا، دلی افسوس کا اظہار کرتے ہیں جو برطانیہ کی طرف سے ان پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پابندیاں عائد کرنے سے چند روز قبل کی بات ہے کہ یہاں جو برطانوی وزیر تجارت ہے انہوں نے برطانیہ کو اسلحہ کی سیل کا جو لائسنس ہے وہ دیا اور انہیں اجازت دی کہ برطانوی کمپنیاں جو ہیں وہ سعودی عرب کو اسلحہ سیل کر سکتی ہیں۔
تو یہ ایک سارا ایک ایسا جو سلسلہ بن گیا، اور اس سلسلے سے جو ہے وہ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان تعلقات جو تھے وہ خالصتاً اپنے ذاتی مفادات پر جو ہے ان کو استوار کرنے کے لیے سعودی عرب سے فوری طور پر جو ہے وہ معافی مانگی گئی، اور اس معافی سے جو برطانیہ کا جو سیاستدان طبقہ ہے، جو سیاسی پارٹیاں ہیں، انہوں نے ناخوشگواریت کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے برطانوی حکومت سے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اس پر معافی نہیں بلکہ ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جانے چاہیے۔ دوستو، اس میں یہ بات بھی ایک بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے، لیکن برطانیہ کے پاس ان بات کے ثبوت بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کشمیر کے حوالے سے کوئی پابندیاں انڈیا کے خلاف نہیں لگائی گئی، بلکہ انڈیا کے ساتھ اچھے سے اچھے تعلقات جو ہے وہ ظاہر کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک ایسی خبر تھی جس کو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ دوستو، آج آپ سے یہ کہانی شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ برطانیہ نے سب سے پہلے اس پابندی کا جو اعلان کیا تو برملا اعلان کیا، پارلیمنٹ کے اندر کیا، اور پوری دنیا نے دیکھا، لیکن جب انہوں نے معافی مانگی تو سعودی عرب سے خفیہ کال کر کے مانگی، اور اس کا انہوں نے برملا اظہار نہیں کیا کہ ہم نے سعودی عرب سے رابطہ کر کے معافی مانگی۔ اس کا اظہار صرف سعودی عرب کی طرف سے کیا گیا۔ ان کی سرکاری ایجنسی جو تھی انہوں نے اس بات کو افشا کیا ہے کہ برطانوی وزیر دفاع نے کال کی ہے اور کال کر کے انہیں جو ہے وہ معافی مانگی ہے، اور سعودی عرب اور برطانیہ کے تعلقات کے حوالے سے ان کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ دوستو، میری آخر میں آپ سے پھر گزارش ہوگی کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔